وہ بدر کا مارکا آپ کے سامنے ہے، اسلام کی پہلی جنگ ہے اور پہلا مارکا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ لڑنا ہے، دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ یہاں میں اور آپ یہ سوچیں گے کہ میرا بچہ جب میٹرک میں پاس ہوگا تب میں اس کو قرآن کا تعارف کراؤں گا، تب میں اسے سیرت کا تعارف کراؤں گا، تب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اس بچے کو دوں گا۔ اور وہاں وہ 6 سال کا بچہ، وہ 8 سال کے بچے، وہ 10 سال سے کم کی عمر کے بچے بے چین ہوتے ہیں، بے تاب ہوتے ہیں۔ کب ہوتے ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا یہ آج ہماری پہلی جنگ ہے بدر کے اندر، لہذا خبردار رہنا، ہوشیار رہنا، کوئی بچہ اس جنگ میں شرکت نہیں کرے گا۔ بچوں کو جنگ میں جانے کی اجازت نہیں ہے، بچوں کو جنگ میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ 6 سال کے بچے ہیں، حضرت معاذ، حضرت معوذ ہے، حضرت زید بن ارقم ہے، حضرت اسامہ بن زید ہے، حضرت عبداللہ بن حضرت جابر بن عبداللہ ہے۔ یہ وہ صحابہ ہے جن کی عمر 10 سال سے کم ہے، یہ بے چین ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ہے، بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایک صحابی کا دامن پکڑتے ہیں، کبھی دوسرے صحابی کے دامن کو پکڑتے ہیں، کبھی ایک کے گھر جاتے ہیں، کبھی دوسرے کے گھر جاتے ہیں۔ اے میرے چچا، اے میرے چچا، اے میرے ابا، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بچوں کو جنگ میں جانے کی اجازت نہیں، بچوں کو جہاد میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ بچے ہیں 6 سال کے، 8 سال کے ہیں۔ واہ، وہ ماں باپ کیا تھے، تربیت کیا تھی، وہ ہر صحابی کے دامن کو پکڑتے ہیں۔ آج میرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرا دیجئے، میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اور میں دشمنوں سے لڑنا چاہتا ہوں۔ وہ کسی ایک صحابی کا دامن پکڑتا ہے، کوئی دوسرے صحابی کا دامن پکڑتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ، ان کی 7 بہنیں ہیں اور دوسری جگہ لکھا ہے 9 بہنیں ان کی ہیں، اور والد جنگ میں جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا نہیں، تم نہیں جا سکتے ہو، کیونکہ تمہارے پیچھے تمہاری بہنیں بچی ہوئی ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، لہذا آج تمہارے والد جنگ کے اندر جائیں گے، تم نہیں جا پاؤ گے۔ جیسے ہی والد شہید ہو گئے فوراً حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والد شہید ہو چکے ہیں، اب مجھے قبول کر لیجئے۔ ادھر بہنیں ہیں جو انتظار میں ہیں، مگر کیا تربیت تھی، کیا ماں باپ نے سکھایا تھا، کیا قرآن کی دولت سمجھائی تھی کہ باپ شہید ہو گیا، ماتم نہیں، دکھ نہیں، فوراً حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، مجھے بھی قبول کیجئے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کوئی بچہ بدر کی جنگ میں جا نہیں سکتا، کسی کو اجازت نہیں ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے عمر کے بچے ہیں، صحابی ہیں، وہ پریشان ہیں، وہ کبھی ایک صحابی کے پاس جاتے ہیں، کبھی دوسرے صحابی کے پاس جاتے ہیں۔ اسی میں وہ مشہور واقعہ معاذ اور معوذ 2 بھائیوں کا بھی ہے۔ جب وہ آتے ہیں سفارش کرانے کے لیے تو بڑے بھائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں، ہاں تمہاری عمر کچھ زیادہ لگ رہی ہے، تمہارا قد بھی کچھ زیادہ ہے، تمہارے جسم کی طاقت بھی کچھ اچھی معلوم ہوتی ہے، لہذا تم اس جنگ میں شریک ہو سکتے ہو، تم اس جنگ میں شرکت کر سکتے ہو۔ مگر وہ چھوٹا بھائی وہ دیکھتا ہے میرے بڑے بھائی کو اجازت دی گئی ہے اور مجھے محروم کر دیا گیا، وہ کیا تربیت تھی والدین کی۔ وہ بھی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے بھائی کو قبول کر لیا، اجازت دے دی جنگ میں جانے کی، کیا ہوا اگر اس کی عمر زیادہ ہے، کیا ہوا اگر اس کا قد مجھ سے زیادہ ہے، یہ طاقتور مجھ سے زیادہ نہیں ہے، بس اس کا قد زیادہ ہے، بس اس کی عمر مجھ سے زیادہ ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں، آپ ہم دونوں کو کشتی کرا دیجئے، ہم دونوں کو لڑا کر دیکھیے، جو جیتے گا وہی جنگ میں جائے گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنے بھائی کے ساتھ کشتی کرو، لڑائی کرو، اگر تم نے اپنے بھائی کو ہرایا تم بدر کی جنگ میں جاؤ گے۔ وہ کیا تربیت تھی، وہ بھائی کے کان میں آ کر کہتا ہے اے میرے بھائی آج میری عزت کا سوال ہے، آج میرے مقدر کا سوال ہے، آج میرے نصیب کا سوال ہے۔ تمہارے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ تم جنگ میں جاؤ گے، لہذا اگر تم ہار بھی جاؤ گے تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں واپس نہیں کریں گے، مگر میرے نصیب کا آج سوال ہے، میرے مقدر کا سوال ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم جان بوجھ کر یہ جنگ ہار جاؤ، میں جیت جاؤں، تاکہ بدر کی جنگ میں میں بھی جاؤں تم بھی جاؤ؟ تو بھائی نے سمجھا اور دونوں کی سرگوشی ہوئی، اور اس کے بعد میں جان بوجھ کر بڑا بھائی ہارتا ہے، چھوٹے بھائی کو بھی جنگ میں جانے کی اجازت ملتی ہے۔ ادھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ جنگ میں مصروف ہے، مشغول ہے بدر کی لڑائی میں۔ یہ 2 بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اے چچا اے چچا، کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے ہمیں بتاؤ ابو جہل کہاں رہتا ہے، وہ کہاں پہ موجود ہے؟
حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا اے بچو وہ تو جو ہماری مخالف فوج ہے وہ جو مشرکین مکہ کی فوج ہے وہ ان کا کمانڈر ہے، تو اس بچے تم دو چھوٹے بچوں اس سے تمہارا کیا غرض، اس سے کیا مطلب، اس سے کیا مقصد؟ کہنے لگے نہیں اے چچا جان ہمیں بتا دیجئے وہ کہاں ہے، کون ہے؟ کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن مسعود تمہیں اس سے کیا کام ہے، وہ اپنی فوج کا کمانڈر ہے۔ کہنے لگے ہم نے سنا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا کرتا تھا، اس نے 13 سال تک میرے نبی کو ستایا ہے، 13 سال تک اس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، کبھی پتھر پھینکے ہیں، کبھی کانٹے پھینکے ہیں اور کبھی خون بہایا ہے، کبھی بچیوں کو طلاق دلوائی ہے۔ تو یہ سب کچھ ہوا ہے، ہم نے سنا ہے ان واقعات کو، لہذا آپ بتا دیجئے وہ کون ہے، ہم اپنی تلوار سے اس انسان کو قتل کرنا چاہتے ہیں جس نے 13 سال تک میرے نبی کو ستایا تھا۔ یہ 6 سال کے 10 سال کے بچے ہیں، ان کو یہ تربیت اس چھوٹی سی عمر میں یہ تربیت کس نے کی تھی؟